السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، پنجتن پاک کی اس خاص پیشکش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، تو آئیے مختصر سی نظر ڈالتے ہیں آپ کی زندگی پر، اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کے معراج کے سفر کے بارے میں۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے غریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ معراج عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں معراج کا معنی ہے سیڑھی، اور ایک آدمی جب سیڑھی پر چڑھتا ہے تو اونچا ہو جاتا ہے، اور سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے وہ نیچا ہوتا ہے۔ لیکن معراج کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اوپر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اس درجے پر ہے جہاں سیڑھی پر چڑھ کر آدمی کو جانا ہے۔ تو پھر آپ کو معراج کیوں کرایا؟ تو آئیے سمجھتے ہیں آج کی اس خاص پیشکش میں۔ یہ بات قابل غور ہے، معراج تو آپ کے اور میری وجہ سے ہے، اور قرآن پاک نے کہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے پیغمبر کو جو عرش عظمت پر پہلے سے بیٹھا ہے اس کو نئے نئے نشانیاں دکھائیں گے۔ معراج کا معنی یہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اس کو وہ نشانیاں دکھائیں گے جو عرش عظمت پر بیٹھنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موضوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کی جگہ پر تو پہلے سے ہے، سیڑھی تو میرے اور آپ کے لیے ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمانوں پر نہ بھی جاتے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا ہی اونچا تھا۔ یہ بات نہیں کہ معراج کی وجہ سے آپ کو اونچا درجہ ملا، یہ ایسے ہی ہے جو فلسفہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ ذاتی ہے، عظمت نبوت جو ہے ذاتی ہے، اور یہ زمانے اور مقام کی محتاج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زمانے اور مقام کی محتاج کیسے؟ دیکھو، ایک نماز کی صف ہو، امام کا رتبہ تب اونچا ہوگا اگر وہ آگے مصلی پر آئے، مصلی پر نہ آئے تو اس کا مرتبہ اونچا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات نبیوں کے امام بنے، اگر امام نبی بنتے تب بھی ان کو وہی مرتبہ حاصل ہوتا جو امام بنے بغیر ہوتا ہے۔ جو آج نماز کا امام ہے وہ مصلی پر آئے تو مرتبہ ملے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا نہ آئے مرتبہ وہی ہے۔ اسے عظمت ذاتی کہتے ہیں، لوازم ذاتی میں شامل ہے عظمت، اور عظمت زمانے اور مکان کی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، نہ جاتے تب بھی عظیم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر میں آئے، آخر میں نہ آتے تب بھی عظیم تھے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فلسفہ تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، اس وجہ سے آپ کو مرتبہ حاصل نہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے پیغمبر ہوتے اور بعد میں 1,24,000 انبیاء ہوتے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ساری کائنات سے اونچا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ تو خود مردود ہو گیا۔ اس دعویٰ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ پنجتن پاک کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے تفصیل سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے پنجتن پاک صرف تسنیم ٹی وی پر، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔